بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ امریکہ میں آرمی چیف کے خلاف جو ہے وہ ایک بڑا قدم اٹھایا گیا ہے۔ امریکی فضاؤں کے اندر جو ہے وہ یہ بینر ہمیں ایک دیکھنے کو ملا ہے۔ بینر آرمی چیف عاصم منیر کے خلاف تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور امریکہ سے بڑی خبر ہے، آرمی چیف نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بہت قیمتی تحفہ دیا ہے ملاقات میں۔ جو ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف کی، شہباز شریف کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی 2 دن پہلے، اس ملاقات میں آرمی چیف کی جانب سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بہت قیمتی تحفہ پاکستان کی جانب سے دیا گیا ہے۔ کیا تحفہ تھا اور تحفے کا پروپیگنڈا جو ہے وہ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، کافی زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے اس تحفے کے اوپر۔ تنقید کیوں ہو رہی ہے، کس قسم کا، کس نوعیت کا تحفہ تھا، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ دوسرا، جناب پی ٹی آئی کے پشاور جلسے کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اثرات بہت گہرے اور تلخ ہیں۔ ایسے اثرات ہیں، ایسے تلخ اثرات ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کو برداشت نہیں کر پا رہی ہے۔ خاص طور پر علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ان اثرات کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہو کیا رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف کے خلاف جو ہے وہ امریکہ کے اندر بینر لہرائے گئے ہیں ہوا میں۔ ہوا یہ ہے کہ امریکہ نیو یارک کے اندر جو ہے وہ ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے، ہیلی کاپٹر تھا، اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک بینر تھا، اور بینر کے اوپر لکھا ہوا تھا نو ایکسٹینشن عاصم منیر، یعنی کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی ایکسٹینشن کے خلاف جو ہے وہ یہ بینر لہرایا گیا ہے۔ موسٹ پروبیبلی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بینر لہرایا گیا، یا پی ٹی آئی کے کسی سپورٹر نے، یا اوورسیز کسی رہنما کا یہ کام ہے۔ لیکن یہ ہے کہ مطلب امریکی حکومت کے سامنے، امریکی لوگوں کے سامنے، امریکہ کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی اپنا یہ احتجاج ریکارڈ کروانے میں کامیاب ہو گئی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے، کیونکہ پی ٹی آئی نہیں چاہتی کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ان کو کسی بھی طرح سے ان کا تسلسل ہو یا ان کو ایکسٹینشن ملے۔ یہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہوگا۔ جب تک عاصم منیر صاحب کرسی پہ بیٹھے رہیں گے تب تک پی ٹی آئی آگے نہیں آ سکے گی، نہ پی ٹی آئی کو سیاست کی اجازت مل سکے گی، نہ ہی پی ٹی آئی دوبارہ اپنی ایک ورکنگ پوزیشن میں آ سکے گی، نہ ہی پی ٹی آئی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جن میں خان صاحب سر فہرست ہے وہ باہر آ سکیں گے۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ پی ٹی آئی کے اس اقدام کی وجہ سے، یہ کرتے تو اوورسیز پاکستانی ہیں، مطلب اس طرح کا قدم جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں نے اٹھا دیا، وہاں پہ تو آزادی اظہار ہے، وہاں پہ لوگ کھلم کھلا تنقید بھی کر سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں کسی کے خلاف، وہ چاہے وہ کسی بھی اعلیٰ عہدے پر ہو۔ لیکن جو پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کی قیادت ہوگی یا پی ٹی آئی کے کارکن ہوں گے، لوگ ہوں گے، ان کے اوپر جو ہے وہ دباؤ مزید اب بڑھ جائے گا۔ ان کے اوپر ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی حرکتیں جب آپ امریکہ کے اندر کریں گے، اور اس وقت ایک سٹرونگ پوزیشن کے اندر پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے ہوئے ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ فین ہوا پڑا ہے پاکستان کا، کیونکہ بھارت کے ساتھ ان کی مخالفت چل رہی ہے، تو پوری دنیا، سعودی عرب کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو رہا ہے، تو عالمی سطح پر پاکستان کا جو ہے وہ ایک نام بن رہا ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان کا ایک تشخص جو ہے وہ دوبارہ سے ابھر رہا ہے اور عزت بڑھ رہی ہے۔ مطلب ہزار اختلاف آپ کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر کہ جی پاکستان میں رول آف لاء نہیں ہے، پاکستان میں آزاد عدالتیں نہیں ہیں، پاکستان میں انصاف کا نظام صحیح نہیں ہے، کسی ایک سیاسی جماعت کو جو ہے وہ نشانہ بنا دیا جاتا ہے، لیکن اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ عالمی سطح پر واقعی ہی پاکستان کی عزت ہو رہی ہے۔ خاص طور پر حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں ان کے بعد تو لازمی طور پر یہ بات کہنا یا مطلب یہ بات کرنا بے ایمانی ہوگی اس ملک کے ساتھ، غداری ہوگی اس ملک کے ساتھ کہ جی پاکستان جو ہے وہ عالمی سطح پر اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ پاکستان کی بالکل عزت ہو رہی ہے۔ اب اس کے فیکٹس ہیں، کیوں ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ہو رہی ہے عزت۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹرمپ ہمارے ساتھ ہے جی کیونکہ اس کی انڈیا کے ساتھ نہیں بن رہی، اور وہ انڈیا کو نیچا دکھانے کے لیے ہمارے ساتھ ہے، بالکل ہے، لیکن عزت کس کی بڑھ رہی ہے؟ ہماری بڑھ رہی ہے۔ قطر کا وزیر اعظم جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے اقوام متحدہ کے اجلاس کے دوران، ٹھیک ہے۔ سعودی عرب جو ہے وہ ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مزید مسلم ممالک جو ہیں وہ ہمارے ساتھ دفاعی معاہدے کی لائن میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ بات تو کلیئر ہے کہ پاکستان کی عزت۔ تو اب اس ساری سچویشن کے اندر امریکہ جیسے ملک میں جب اس طرح کی حرکتیں ہوں گی تو اس کے اثرات جو ہے وہ پاکستان میں پی ٹی آئی کی قیادت اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بھگتنے پڑیں گے، ان کے اوپر مزید سختیاں ہوں گی، ان کے اوپر مزید مشکلات بڑھیں گی۔ تو اوورسیز پاکستانیوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ آج سے یہ بات نہیں کریں، 3 سے 4 سال سے آپ کا یہی رویہ ہے۔
آپ اسی طرح سے احتجاج کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ احتجاج نہ کریں, آپ ضرور احتجاج کریں, لیکن احتجاج کا طریقہ کار بدلیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے 3 سے 4 سال میں یہ اس طرح کا احتجاج کر کے دیکھ لیا, آرمی چیف کے خلاف نعرے لگا کے دیکھ لیے, پرائم منسٹر کے خلاف نعرے لگا کے دیکھ لیے, بینرز لہرا کے دیکھ لیے, کچھ نہیں ہو رہا. تو اب طریقہ کار بدلیں اپنا. جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہاں پہ امریکہ کے اندر, زلفی بغاری صاحب اس وقت امریکہ کے اندر موجود ہیں, ان کو چاہیے کہ کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائیں کہ جس کا کوئی اثر ہو, جو اثر کرے عالمی سطح پر, اور پاکستان میں اس کا اثر نظر آئے. پی ٹی آئی کی قیادت اور کارکنوں کے اوپر سے مشکلات جو ہیں وہ کم ہوں. دوسری بڑی خبر جو ہے وہ جناب عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی ہے, اور ملاقات میں مطلب شہباز شریف صاحب بھی تھے. تو اس ملاقات کے دوران جو ہے وہ آرمی چیف کی جانب سے ایک انتہائی قیمتی تحفہ جو ہے وہ دیا گیا. مبینہ طور پر یہ پاکستان کی معدنیات تھیں, یعنی کہ پاکستان سے جو قیمتی معدنیات نکلتی ہیں وہ دی گئی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو, جس کے اوپر ظاہر سی بات ہے کہ پی ٹی آئی تو لازمی طور پر تنقید کرے گی. کیونکہ پی ٹی آئی کی تنقید جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جی یہ دیکھیں یہ امریکہ اس وجہ سے ہمارے ساتھ ہے کہ امریکہ نے ہماری معدنیات کے اوپر قبضہ کر لیا ہے, پاکستان نے اپنی معدنیات جو ہیں وہ امریکہ کے حوالے کر دی ہیں. تو یہ ساری سچویشن جو ہے وہ مطلب پی ٹی آئی اس کو مطلب اس کے اوپر تنقید کرنا چاہ رہی ہے اور اس کے خلاف بات کرنا چاہ رہی ہے, کوئی موقع ڈھونڈنا چاہ رہی تھی پی ٹی آئی امریکہ کے اندر جو ملاقات ہوئی ہے عاصم منیر صاحب کی اس کے اوپر. تو یہ بات جو ہے وہ ان کو مل گئی ہے. لیکن جب کوئی بھی ایک ملک کا بڑا یا ایک ادارے کا سربراہ کسی دوسرے ملک کے سربراہ سے ملاقات کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے ملک کی سب سے بہترین چیز جو ہے وہ تحفے میں دے. تو اب پاکستان کے آرمی چیف نے اگر یہ سمجھا کہ پاکستان کی معدنیات جو ہیں وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو تحفے میں دی جانی چاہیے, تو میرا نہیں خیال اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ ہے یا یہ اس طرح کی چیز ہے کہ آپ کہہ لیں کہ معدنیات جو ہیں وہ امریکہ. ہاں یہ تو بات سچ ہے کہ پاکستان کی معدنیات کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ معاہدے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. یہ تو کافی عرصے سے یہ چیز چل رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خود اس بات کے بارے میں اعلان کر چکے ہیں کہ امریکہ کی کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر معدنیات کے حوالے سے سرمایہ کاری کرنا چاہ رہی ہیں, اور وہ آئندہ دنوں میں سرمایہ کاری کریں گی پاکستان کے اندر اور معدنیات میں کریں گی. تو یہ چیز تو بالکل کلیئر ہے, لیکن اس چیز کو اس کے ساتھ جوڑنا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ ایک تحفے کے طور پر انہوں نے دی ہیں, انہوں نے دیا ہوگا, دکھایا ہوگا کہ جی دیکھیں ہمارے پاکستان کے جو ہیں وہ پاس اس طرح کی معدنیات ہیں, یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے آپ کے لیے. تو یہ تعلقات مضبوط کرنے کے لیے ایک ضروری چیز ہوتی ہے. پی ٹی آئی کے پشاور جلسے کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں. ہوا یہ ہے کہ پشاور جلسے کو علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ہے وہ ناکام بنانے کی کوشش کی ہے کل, کہ ان کی کوشش تھی کہ یہ جلسہ کسی بھی طور پہ کامیاب نہ ہو سکے. حالانکہ ان کی اپنی حکومت میں, کے پی کے حکومت میں یہ جلسہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے. انہوں نے ایک ایسی جگہ چنی جہاں پہ بدبو تھی, تعفن تھا. حالانکہ اتنی اچھی جگہ پورے پشاور میں ان کے پاس تھی, وہ وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے, ہر جگہ پہ ان کا اختیار تھا. پشاور کرکٹ اسٹیڈیم تھا اور اتنے میدان تھے, لیکن انہوں نے وہ نہیں چنی. اس کے بعد کئی یوٹیوبرز جو ہیں وہ اب دن کی روشنی میں وہاں پہ گئے ہیں جہاں پہ کل رات کو جلسہ ہوا, اور وہاں پہ جا کے حالات دکھائے کہ جناب یہ دیکھیں اس جگہ پہ انہوں نے جلسہ کیا. تو اثرات یہ ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ مزید ذلیل ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور ان کا جو ایک منافقانہ چہرہ ہے وہ کھل کے اب سامنے آ رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.